اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے دو حصے ہیں، ایک تسبیح ہے اور ایک تحمید ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح اور تحمید دونوں کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الحجر میں آتا ہے فسبح بحمد ربک، یعنی حمد کے ساتھ اور کیا کرو؟ تسبیح کرو۔ وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ سورۃ النصر میں آتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے فسبح باسم ربک العظیم۔ سورۃ الاعلی میں آتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، یعنی باقاعدہ تسبیح کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی حکم دیتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنی تسبیح بیان کی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربی، انبیاء اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہ آسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا، ایک ایک ذرہ، الیکٹرونز اور پروٹونز بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح میں ہے، اور اہل ایمان بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر ہم تسبیح کیوں نہ کریں؟ کیا چیز ہمیں روکے ہوئے ہے؟ کس وجہ سے ہم تسبیح میں کوتاہی کرتے ہیں؟ ایک اور جگہ پر آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں اور جو بھی ان میں ہے، پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بجلی کی کڑک بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے، فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور حاملین عرش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح و تحمید میں لگے رہتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، کیا زبردست کام ہے ان کا، جن کو سب سے اعلیٰ ترین ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ عرش الہی کو اٹھا کے رکھے۔ وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی وہ ایسا ہی کریں گے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ اور عبادت کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی، دن کے آغاز پر بھی اور دن کے اختتام پر بھی ہمیں تسبیح کا حکم ہے۔ تمام مخلوقات کے رزق کی کنجی ہے تسبیح، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں، لہذا تسبیح اور حمد دونوں ہی ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔